بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصویر اور عکس کی دنیا کے ساتھیوں کو ہمارا دعا سلام پہنچے۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کی خدمت میں جنت اور جہنم کے چند احوال ذکر کریں گے۔ بخاری شریف میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے صحابہ اکرام سے فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے تو بیان کرے۔ صحابہ اکرام اپنے خواب آپ کو سنایا کرتے۔ ایک صبح حضور علیہ السلام نے ہمیں بتلایا، میرے پاس دو آنے والے آئے اور انہوں نے مجھے جگا کر کہا ہمارے ساتھ چلیے۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا، یہاں تک کہ ہم نے ایسے آدمی کو دیکھا جو لیٹا ہوا تھا اور دوسرا ایک بھاری پتھر لیے کھڑا تھا۔ جب وہ بھاری پتھر اس کے سر پر مارتا تو اس سونے والے کا سر پاش پاش ہو جاتا، پھر وہ پتھر اٹھا لیتا اور اس آدمی کا سر ٹھیک ہو جاتا جیسا کہ پہلے تھا۔ وہ پھر پتھر مارتا اور اس کا پہلے جیسا حشر ہو جاتا۔ میں نے اپنے ساتھ والے دونوں سے کہا سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ انہوں نے مجھے کہا ابھی مزید چلیے۔ پھر ہم ایسے آدمی کے پاس آئے جو گدی کے بل لیٹا ہوا تھا۔ ایک دوسرا آدمی لوہے کی مڑے ہوئے منہ والی سلاخ لے کر کھڑا تھا۔ وہ اس کے چہرے کے ایک طرف آتا اور اس کا جبڑا گدی تک اور اس کا نتنا گدی تک اور اس کی آنکھیں گدی تک چیر دیتا۔ راوی بتاتے ہیں بسا اوقات ابو رجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے پس چیر دیتا، بتایا کہ پھر دوسری جانب جاتا اور اس طرف بھی ایسے ہی کرتا جیسا کہ پہلی طرف کیا تھا۔ بتایا کہ اس جانب سے فارغ ہوتا تو پہلی جانب ٹھیک ہو جاتی جیسا کہ پہلے تھی، پھر اس کے بعد وہی کچھ کرتا جو پہلی بار کیا تھا۔ میں نے حیران ہو کر سبحان اللہ کہا، یہ کیا چیز ہے؟ ان دونوں نے کہا چلیے چلیے۔ ہم آگے چلے تو ہم ایک تنور کی طرح کی چیز پر آئے۔ بتایا گیا کہ میرا گمان ہے آپ فرما رہے تھے اس میں شور تھا اور آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم نے اس میں جھانکا تو اس میں ننگے مرد اور عورتیں تھیں، ان پر نیچے سے شعلہ آتا تھا۔ جب یہ شعلہ آتا تو شور کرتے۔ بتایا کہ میں نے کہا کہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا چلیے چلیے، آگے چلیے۔ ہم چل پڑے۔ پھر ہم ایک نہر پر آئے۔ آپ فرما رہے تھے وہ نہر خون کی طرح سرخ تھی۔ نہر میں ایک آدمی تیر رہا تھا۔ نہر کے کنارے پر ایک آدمی تھا جس نے اپنے پاس کثیر پتھر جمع کر رکھے تھے۔ جب وہ قریب آتا تو اس کو پتھر کھلاتا اور وہ دور چلا جاتا، پھر تیرتا واپس آتا۔ جب اس کی طرف آتا وہ ایک اور پتھر کھلاتا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے آگے چلیے۔ ہم چلے۔ پھر ہم ایک خوفناک شکل والے آدمی کے پاس آئے۔ جس قدر بھی خوفناک شکل تم دیکھو، اس کے پاس آگ ہے جس کو وہ بھڑکا رہا ہے اور اس کے گرد دوڑتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا آگے چلیے۔ ہم چلے تو ہم ایک خوفناک شکل والی عورت کے پاس آئے۔ اس کے پاس آگ ہے اور وہ اسے بھڑکا رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے آگے چلیے۔ ہم چلے تو ایک گھنے باغ میں آئے۔ باغ کے درمیان ایک طویل آدمی ہے،
ایسا لگتا ہے اس کا سر آسمان میں ہے۔ اس کے ارد گرد وہ بچے بھی ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا آگے چلیے۔ ہم چل پڑے تو ہم ایک بڑے مکان کے قریب پہنچے۔ اس قدر بڑا اور اس سے بڑھ کر خوبصورت مکان نہیں دیکھا۔ وہ کہنے لگے اس پر چڑھ جائیں، ہم اس میں گئے۔ یہ ایک شہر ہے جو سونے اور چاندی کی طرح اینٹوں کا بنا ہوا ہے۔ ہم شہر کے دروازے پر آئے۔ ہم نے دروازہ کھلوایا تو دروازہ کھول دیا گیا۔ ہم اندر داخل ہوئے۔ ہمیں ایسے آدمی ملے جن کی ایک طرف اس قدر خوبصورت تھی کہ شاید ہی دیکھی ہو، اور دوسری طرف اس قدر بدصورت تھی کہ شاید ہی کبھی دیکھی ہو۔ ان دونوں نے ان کو کہا جاؤ اور اس نہر میں کود جاؤ۔ بتایا کہ وہ نہر فراخ تھی، اس میں صاف سفید پانی بہہ رہا تھا۔ وہ گئے اور اس میں کود گئے۔ پھر ہماری طرف آئے تو ان کی بدصورتی ختم ہو چکی تھی، اب وہ انتہائی خوبصورت بن چکے تھے۔ ان دونوں نے کہا یہ جنت عدن ہے اور آپ کا مقام ہے۔ میری نگاہ اوپر اٹھی تو سفید بادل کی طرح ایک محل تھا۔ انہوں نے مجھے کہا یہ آپ کا مکان ہے۔ میں نے ان کو کہا اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے، مجھے چھوڑو میں اس میں جاؤں۔ وہ کہنے لگے اب نہیں، البتہ آپ جائیں گے۔ میں نے ان دونوں کو کہا آج رات میں نے عجیب عجیب باتیں دیکھی ہیں۔ میں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں۔ پہلا آدمی جس پر آپ تشریف لائے، اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا۔ یہ وہ آدمی ہے جس نے قرآن سیکھا پھر چھوڑ دیا یا بھلا دیا یا عمل نہیں کیا اور فرض نماز چھوڑ کر سو جاتا تھا۔ اور دوسرا وہ آدمی جس پر آپ تشریف لائے اور اس کے جبڑے گدی تک، اس کے نتھنے گدی تک اور اس کی آنکھیں گدی تک چیری جا رہی تھیں۔ یہ آدمی صبح گھر سے نکلتا اور ایسا جھوٹ بولتا جو آسمان تک پہنچ جاتا تھا۔ برہنہ مرد اور عورتیں جو تنور جیسی جگہ میں تھیں وہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں۔ اور وہ آدمی جس کو آپ نے نہر میں تیرتے دیکھا اور وہ پتھر کھاتا ہے وہ سود خور ہے۔ وہ خوفناک شکل کا آدمی جو آگ بھڑکا رہا تھا اور اس کے ارد گرد دوڑ رہا تھا وہ دوزخ کا داروغہ فرشتہ ہے۔ اور باغ میں طویل آدمی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کے گرد جو بچے ہیں وہ فطرت اسلام پر فوت ہوئے۔ بعض مسلمانوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور مشرکوں کی اولاد بھی؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اور مشرکوں کی اولاد بھی، اس لیے کہ انہوں نے کفر نہیں کیا اور نہ ہی وہ بالغ اور مکلف ہوئے۔ اور قوم کے جس کی ایک طرف خوبصورت اور دوسری طرف بدصورت وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیک اعمال کیے اور برے اعمال بھی کیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیوں سے درگزر فرمایا۔ ناظرین گرامی، یہ چند احوال جنت اور جہنم کے عرض کیے ہیں۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جنت میں جانے کا شوق پیدا ہو جائے اور جہنم سے ڈر ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو نیک و صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔